بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان رحمت چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم اس غدار کا، اس نمک حرام کا ذکر کریں گے کہ جس نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر وفاداری کی قسم کھائی تھی اور اس قسم کا بھی پاس نہ رکھتے ہوئے بر صغیر پاک و ہند سے غداری کی تھی۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہی ہوں غدار ہند یعنی میر جعفر کا، کہ اس نے کس طریقے سے یعنی بر صغیر کا سودا کیا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہندوستان دولت مند ترین علاقوں میں اس کا شمار کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ انہی دنوں بنگال کے نواب علی وردی خان تھے۔ میر جعفر نے انہی کے دور میں بنگالی فوج میں چھوٹی سی ملازمت اختیار کی اور اپنے شاطر دماغ کی بدولت ترقی کرتے کرتے سپہ سالار کے عہدے تک جا پہنچا۔ میر جعفر کو نواب علی وردی خان کا اس قدر اعتماد حاصل تھا کہ نواب نے اسے اپنی بھتیجی کی شادی تک کر دی تھی، لیکن اس نمک حرام شخص میں دولت کی اس قدر حوث تھی اور اس قدر حوث بڑھ گئی کہ اس نے راج محل کے فوجدار عطا اللہ کے ساتھ مل کے اپنے ہی موصل نواب علی خان وردی خان کے قتل اور تخت بنگال پر قبضے کا منصوبہ بنایا۔ خوش قسمتی سے یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا اور اس سازش کی اطلاع نواب علی وردی خان تک پہنچ گئی، لیکن قسمت نے نواب علی وردی خان کو اتنا بھی موقع نہ دیا کہ وہ میر جعفر سے حساب کتاب کرتے۔ 1756 میں نواب علی وردی خان کے انتقال کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ صرف 23 سال کی عمر میں بنگال کے حکمراں بنے۔ حالانکہ نواب سراج الدولہ انتہائی نرم دل، عوام دوست اور مذہبی قسم کے انسان تھے۔ اس کے باوجود ان کا نواب بننا میر جعفر کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ پہلے دن سے ہی نواب کا تختہ الٹنے کے لیے منصوبے بناتا رہا۔ ان دنوں انگریزی تجارت کی آڑ میں ہندوستان میں خفیہ طور پر اپنی جڑیں مضبوط کر رہے تھے۔ انہوں نے نواب کی طرف سے ملنے والی مراعات کا غلط استعمال کرتے ہوئے فورٹ ولیم نامی قلعے کی پختہ دیواریں تعمیر کر دیں۔ ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی تو چوری کرنا انگریزوں کا معمول تھا۔ اس کے علاوہ انگریز ریاستی مجرموں اور غداروں کو پناہ دینے لگی اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگی۔ نواب سراج الدولہ کو انگریزوں کی ان حرکتوں پر شدید ترین اعتراض تھا، لیکن جب انگریزوں نے تمام معاہدوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کولکتہ میں اپنی فوجی تعداد بڑھانی شروع کر دی تو نواب سراج الدولہ نے متعدد انگریزوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ تمام تر واقعات انگریزوں اور نواب سراج الدولہ کے درمیان جنگ کا سبب بنے۔ اس جنگ کو تاریخ میں جنگ پلاسی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسے دنیا کی عجیب و غریب جنگ بھی کہا جا سکتا ہے، جہاں ایک طرف نواب سراج الدولہ کی 50,000 مسلح فوج تھی تو دوسری طرف مقابلہ انگیزی کے لیے افسر رابرٹ لائف کی 3,000 کی ایک چھوٹی سی پلیٹون۔ اس پلیٹون میں بھی 2100 افراد کا تعلق ہندوستان سے ہی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نواب سراج الدولہ کے پاس 53 توپیں موجود تھیں جن کا انگریزوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس تمام تر ساز و سامان کے باوجود نواب سراج الدولہ یہ جنگ ہار گئے کیونکہ سازش کی جیت ہوئی۔ جنگ پلاسی کے مقام پر اس جنگ نے ریاست بنگال کو اگلے حصے کے لیے انگریزوں کی غلامی میں جھونک دیا، بلکہ بنگال کی فتح نے انگریزوں کے لیے تمام ہندوستان پر قبضے کے دروازے کھول دیے اور جیسے ان کو ہر چیز کی آزادی مل گئی۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میر جعفر خان بہادر جی ہاں وہی غدار وطن تھا جس نے اپنی ذاتی مفاد کے خاطر ہندوستان کو صدیوں کی غلامی میں دھکیل دیا تھا۔ جنگ پلاسی سے قبل انگریز یہ جانتے تھے کہ نواب سراج الدولہ کی فوج کو شکست دینا ان کے لیے ناممکن تھا، اسی لیے انہوں نے نوابوں کے مخالف رشتہ دار اور عہدیداران سے ساز باز شروع کر دی اور ان میں سب سے نمایاں میر جعفر تھا، جو بنگال میں نواب سراج الدولہ کے بعد سب سے زیادہ بااختیار آدمی اور بنگال کی فوجوں کا کمانڈر ان چیف تھا۔ تخت کے لالچ میں یہ شخص اپنی زیریں کمان فوج کے لے کر انگریزوں کے ساتھ جا ملا اور نواب سراج الدولہ کی یقینی فوج شکست میں تبدیل ہو گئی، اور جو فتح یقینی تھی وہ بدترین شکست کے صورت میں نمودار ہوئی۔ جنگ شروع ہونے سے قبل ہی کچھ وفادار اور عمائدین سلطنت نے نواب کو میر جعفر کے ارادوں سے باخبر کرنے کی کوشش کی، جس پر نواب سراج الدولہ نے میر جعفر کے قدموں میں اپنی پگڑی رکھتے ہوئے یہ کہا کہ ماما یہ پگڑی آپ نے ہی مجھے پہنائی تھی، اب اس کی عزت رکھنا بھی آپ پر ہی فرض ہے۔ جس کے جواب پر میر جعفر نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ کبھی بھی نواب کو دھوکہ نہیں دے گا، لیکن اس نمک حرام اور غدار انسان نے قرآن مجید کی اس قسم کا بھی پاس نہ رکھا اور لالچ کی انتہا میں آ کر جنگ میں پسپائی کے باوجود نواب سراج الدولہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ پٹنہ شہر کی ایک خانقاہ میں بھیس بدل کر روپوش ہو کر رہنے لگے۔ لیکن میر جعفر نے ہی سپاہیوں نے انہیں ڈھونڈ نکالا
बाद अज़ा मीर जाफ़र के बेटे मीर मीरा के हुक्म पर नवाब सिराजुद्दौला को फांसी दे दी गई। शहीद करने के बाद इनकी लाश बुरी तरह उनकी तौहीन की गई और फिर इस गद्दार मीर जाफ़र ने नवाब की इस मसख़ शुदा लाश को हाथी पर रखकर पूरे मुर्शिदाबाद में घुमाया और अपने नए नवाब होने का ऐलान भी करवा दिया। लेकिन मीर जाफ़र का ये खुद मुख्तार नवाब बनने का ख्वाब ही रहा जो कभी पूरा ना हो सका, क्योंकि इस फतह के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल का तमाम ख़जाना और हीरे जवाहरात लूट लिए थे, जबकि मीर जाफ़र को सिर्फ एक कठपुतली हुक्मरान की हैसियत नसीब हुई, जिससे तंग आकर ख़ुद मीर जाफ़र ने डच बाशिंदों यानी वलंदीजियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से छुटकारा हासिल करने की कोशिश की और इसके जवाब में अंग्रेज़ों ने चलसूरा के मुकाम पर वलंदीजियों को शिकस्त दी और मीर जाफ़र को नवाबी से फारिग कर दिया गया। इसके बाद नवाबी की कुर्सी पर मीर जाफ़र के ही दामाद मीर कासिम को बिठा दिया गया। जल्द ही वो भी अंग्रेज़ों की बेजा मुदाखलत और उनकी बेजा मांगों से तंग आ गया और नवाबी दोबारा मीर जाफ़र को ही मिल गई। लेकिन जब तक वो गद्दार जिंदा रहा, अंग्रेज़ों की ठोकरें खाता रहा, कभी इसके पैर कभी उसके पैर, और उनके तलवे चाटता रहा। आज ये शख्स दुनिया भर में गद्दारी और नमक हरामी की अलामत समझा जाता है। आज भी लोग जब उसकी कब्र पर जाते हैं तो उसकी कब्र पर फातिहा के बजाय जूतियाँ मारते हैं कि इसकी नस्लें दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं इस शख्स के नाम से दूर भागती हैं। इस शख्स का बड़ा पोता पाकिस्तान का सदर भी रह चुका है आज, और लेकिन इसको मीर जाफ़र को आज पूरी दुनिया गाली की हैसियत के नाम दी है, जबकि इसके कदीम रिहाइशगाह को इसी के आका यानी अंग्रेज़ों ने ही इसकी नमक हराम देवड़ी का नाम दिया और ख़ुद अंग्रेज़ों ने भी इसे नमक हराम और गद्दार कहा। मीर जाफ़र के क़स्से में इबरत है उन लोगों के लिए जो अपने आर्ज़ी और ज़ाती मफादात की खातिर मुल्क व मिल्लत के अजीम तर मफादात कुर्बान कर देते हैं। न जाने कितने हमारे मुल्क पाकिस्तान में कितने मीर जाफ़र हैं जो पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रही हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि तारीख़ को भी इनके साथ वही सुलूक करेगी जो मीर जाफ़र के साथ हुआ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए मुतमन्नी हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।